فرمانے لگے مولانا گمن تم عجیب آدمی ہو، بڑوں میں بھی عقیدہ بچوں میں بھی عقیدہ، کیا تجھے دل لگی ہے یہ عقیدہ جو سمجھتا نہیں، کیا فائدہ اس بچے کو سمجھانے کا؟ میں نے کہا بچوں کو واپس بلاؤ، لڑکے پھر واپس آگئے، میں نے کہا ایک لڑکے کو کھڑا کرو، میں نے کہا بیٹا کھڑا ہو جا، کھڑا ہوا، کتنے پاروں کا حافظ ہے؟ کہا جی میں تو 25 پاروں کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا سورہ یاسین پڑھو، ایک رکوع پڑھ دیا، میں نے کہا ترجمہ کرو، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، میں نے کہا تفسیر کرو، میں نے کہا مجھے نہیں آتا، میں نے کہا محترم صاحب مجھے سمجھاؤ، جب یہ بچہ قرآن سمجھتا نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھایا کیوں ہے؟ کہتے ہیں آج پڑھا دیں گے کل سمجھ جائے گا، میں نے کہا آج عقیدہ رٹا دیں گے کل سمجھ جائے گا، آج عقیدہ رٹا دیں گے کل سمجھ جائے گا۔ تو جرم تو میرا دوست میرا ہے، میں نے عقیدہ رٹایا جو نہیں ہے، جرم تو میرا ہے، میں نے عقیدہ سمجھایا جو نہیں ہے۔ میں اپنے مدرسے میں بھی ڈرتا رہا، نانا عقیدہ نہیں بیان کرنا، میں نے کہا میری سمجھ سے ماورا ہے، بانی بھی دیوبند کا ہے، معتمم بھی دیوبند کا ہے، طالب بھی دیوبند کا ہے، معلم بھی دیوبند کا ہے، معامن بھی دیوبند کا ہے۔ کہا دیوبند کے مدرسوں میں دیوبند کے عقیدے نہ بیان کرنا، مجھے بتا پھر دیوبند کا عقیدہ کس جگہ پہ ذکر کیا جائے گا؟ اگر عقیدہ تو طالب علمی میں رٹا دیتا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں نے یہاں کمرے میں بھی کہا، میں نے کہا جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے یہ عقیدہ مجھے امام اہل سنت کے قدموں سے سمجھ آیا ہے، عقیدہ جو مجھے سمجھ آیا صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے سمجھ آیا ہے۔ بہت سارے عقائد وہ تھے میں سنتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج جب میدان میں نکلے ہیں خدا نے اکابر کے جوتوں کی صدقوں میں فہم بھی دیا ہے، اور میں ابھی جب اٹکتا ہوں میں پوچھتا ہوں، کبھی استاد دائے صاحب سے پوچھوں گا، کبھی کسی سے پوچھوں گا، میں آج بھی کہتا ہوں، میں فون کر کے بھی پوچھتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں بھئی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات سمجھا دے، اس کی وضاحت مجھے کر دے، پوچھ لینے میں کیا حرج ہے؟ خیر میں بات کہہ رہا تھا، سوال کیا کیا تھا؟ ایاک نعبد کا معنی خدا تیری، اور جب اللہ پڑھے تو معنی کیا کرتا ہے؟ امام اہل سنت نے خدا کی قسم ایسا جواب دیا میں آج بھی اشش کر اٹھتا ہوں، کیسا زبردست جواب تھا۔ مجھے آج وہ دن یاد ہے، استاد زید راشدی صاحب برکاتہم، ہم ایک مدرسے میں تھے، اپنی فائل نکالی، یہ چنیوٹ میں جامع امدادیہ میں، مجھے فرمان لگے الیاس تو نے گل دسا، میں کہ استاد جی دسو، فرمایا یہ فائل دے، میں نے حدیثیں لکھی ہیں، میں کبھی کبھی حدیث پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی، ابا جی کے پاس جاتا ہوں وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی کوئی مثال دے، فرمایا یہ دیکھ مثال کنز العمال کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا علماء کو یوں قتل کیا جائے گا کما تقتل الکلاب، کیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ویلتا، اے کاش کے اس دور میں تحمقو، علماء تحمق اختیار کر لیں، قتل سے بچ جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ابا جی سے پوچھا تحمق تو حماقت سے بنا ہے، اس کا کیا منع؟ علماء حمق بن گئے، ابا جی مطلب کیا ہے؟ استاد فرمانے لگے ابا جی نے ایک جملہ پنجابی میں کہا تھا جس کا ترجمہ اردو میں جلدی میں نہیں ملتا، اور جملے نے سارا مسئلہ صاف کر دیا۔ میں نے کہا ابا جی ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا اے کاش اس وقت میں علماء یملے بن جائیں۔ نہیں سمجھا؟ کیا بن جائے؟ اب یملے کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں آنا، مجھے تو استادوں نے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے، میں کسی بھی جلسے میں میرا موقع کم ملتا ہے میں استادوں کے نام لے کے نقل کرتا ہوں، یہ میں نے فلاں سے سنا، یہ میں نے فلاں سے پڑھا، کہتے ہیں کاش کے جملے بن جائیں۔ تمہیں یملہ بھی سمجھ نہیں آیا نا؟ اب بتاؤ جس کو امام اہل سنت کی پنجابی بھی سمجھنا ہے اور وہ کہ مجھے اس کے عقائد سمجھ نہیں آ رہے، تو اس کی عقل پہ ماتب کرنا چاہیے یا امام اہل سنت کو نہیں ماننا چاہیے؟ چلو نہیں سمجھ آیا تو پھر استاد اس کی وضاحت کبھی اب مناسب سمجھے تو وہ فرما دیں گے۔ میں توجہ رکھنا، شیخ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا استاد بچہ سکول میں جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر بچے کو درخواست دینی سکھاتا ہے، بیٹا لکھو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے 2 دن کی رخصت چاہیے۔ یہ درخواست کس نے لکھی؟ بولیے نے کس نے لکھی؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ کس نے لکھی؟ اور کیا لکھتا ہے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر میرے بھائی کی شادی ہے۔ کوئی ہیڈ ماسٹر کے بھائی کی شادی ہے؟ کس کے بھائی کی شادی ہے؟ بولنا اصل وجہ کیا تھی؟ یہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر نے لکھا ہے، لیکن اعتراض تب ہوتا جب ہیڈ ماسٹر یہ اپنے لیے لکھتا۔ ہیڈ ماسٹر نے درخواست لکھی ہے
اپنے لیے نہیں لکھی، بچے کے لیے لکھی ہے کہ بچہ جب تو لکھے تو یوں لکھنا۔ امام اہل سنت نے فرمایا ایاک نعبد قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام بندے کے لیے ہے۔ خدا نے فرمایا جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا، جب تم پڑھو تو ایاک نعبد کہنا۔ میں خدا گواہ ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں صرف فاتحہ پہ اعتراض چلاتا کہ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب کون دیتا ہے اور بولنا کون دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پہ ہوتا ہے تو دفاع کون کرتا ہے، بلند آواز سے کون کرتا ہے۔ مجھے پاس ایک بندہ کتاب لایا فلائل حق حضرت شیخ زکریا کی لایا رحمت اللہ علیہ، کہتا کہ پہلے میں دیوبندی تھا، میں تبلیغی جماعت میں تھا، میں نے مسلک بدل لیا ہے۔ میں نے کہا بھئی تمہاری مرضی ہے، مجھے اس پہ کوئی تنقید کا حق نہیں ہے، تم بدل لو، جو اچھا لگا تم قبول کر لو۔ مجھے کہتا نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل کون سی ہے؟ کہتا ہے میں نے شیخ زکریا کی فضائل حج کو پڑھا ہے، مجھے اس میں ایک واقعہ ملا ہے۔ ایک بندہ حج کو جا رہا تھا، راستے میں جنگل میں بیمار ہوا، علاج والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھ میں فلاں نبی ہوں، دنیا سے چلا گیا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے تیرے علاج کے لیے۔ تو یہ کفر تھا جو فضائل حج میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کفر کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ قیامت سے پہلے کوئی بندہ دنیا میں آ جائے یہ تو کفر ہے، فضائل حج میں کفر تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا اس بات پہ پکا رہنا، قیامت سے پہلے دنیا میں آ جانا یہ کفر ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن میں ہو قرآن کو بھی چھوڑ دے گا؟ کہتے قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا پارہ نمبر 1 پڑھیے، بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے گزارش کیجیے ہمیں قاتل بتا دے کون ہے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انہیں کو جانور ایک گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ، مقتول زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا، اس نے دنیا میں زندہ ہو کے بتایا میرا قاتل یہ ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، پہلا پارہ بھی چھوڑ دے، دوسرے پارے کو پڑھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے، فقال اللہم اللہ موت ثم احیاہم، پہلے خدا نے موت دی ہے، قیامت سے پہلے زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے، چھوڑ دے۔ پارہ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، خدا قرآن میں کہتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، عزیر یا کوئی ولی تھے یا غالباً عزیر گزر رہے تھے، مفسرین کے اقوال کے مطابق اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، خدا نے وفات دی ہے، پھر 100 سال کے بعد خدا دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ پارہ نمبر 7 اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میت قبر پہ جاتے ہیں، کم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ زندہ ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا فضائل حج میں جو تجھے کفر نظر آیا ہے یہ واقعات قرآن میں ہے، کفر کہہ کے قرآن کو چھوڑ دینا، کہتا ہے یہ کفر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا یہ ولی کی کرامت ہے، ہم معجزہ بھی مانتے ہیں کرامت بھی مانتے ہیں، معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے تو کرامت بھی خرق عادت ہوتی ہے۔ تو نے اعتراض فضائل حج پہ کیا ہے تو دفاع اس کا قرآن نے کیا ہے۔ اعتراض قرآن پہ لگا تو جواب کس نے دیا؟ بولنا کس نے دیا؟ بھئی دیوبند کہتے تجھے کیوں جھجک آتی ہے؟ میری سمجھ سے ماورا ہے، اعتراض دیوبند پہ ہے، جواب کس نے دیا؟ تو جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو جواب کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک بندہ میرے پاس ارواح ثلاثہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے لیے آیا، کہا جی اس میں کفر لکھا ہے۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں۔ کہتے حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے فلاں ولی تھے، فلاں محدث تھے، وہ دہلی کی جامع مسجد سے باہر نکلے، آگے کتے پہ نظر، وہ کتا کامل ہو گیا، ساتھ اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے کہا کفر کیا ہے؟ کہتے جی بلا کتا کامل ہو جائے یہ تو کفر ہے، کامل انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آنی، میں جواب میں استاد کو پیش کرتا ہوں۔
میں جامعہ امدادیہ میں تھا، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر صدر زالق شہید ہوا، ہمیں جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج ایک ولی دنیا سے اٹھ